دوستو، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں مٹی کے اندر دبی ہوئی تھی۔ کچھ وقت پہلے اس جگہ کو ASI نے مٹی کے اندر سے نکالا ہے۔ یہ مغل دور کا استبل ہے جو اپنے دور کے راجہ ہوا کرتے تھے۔ مغل دور کے اسی جگہ پر وہ اپنے گھوڑے جو سب سے طاقتور تیز دوڑنے والے گھوڑے ہوتے تھے اسی جگہ پر رکھتے تھے۔ اب میں آپ کو جس جگہ پر گھوڑے رکھتے تھے اسی جگہ کا دیدار کرا رہا ہوں۔ دیکھ سکتے ہیں اسی جگہ پر گھوڑے رکھتے تھے اور یہ استبل جمالی کمالی مسجد کے پاس ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس جگہ کو تو اکیلے بالکل نہ آئے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے اور جنگلی جنگل ہے۔ یہاں پر اکیلا آنا صحیح نہیں ہے۔ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت استبل ہے اور یہ کافی پرانا استبل ہے۔ مہرولی میں استھت یہ استبل عام طور پر مغل کال سے جوڑا جاتا ہے، وشیش روپ سے اکبر یا اورنگزیب کے شاسن کال سے۔ حالانکہ کچھ اتہاسکار اسے خلجی ونش کے دور کا بھی مانتے ہیں۔ اس کا پریوگ شاہی گھوڑوں کو رکھنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ شاہی گھڑ سواروں اور سینا کے لیے گھوڑے سب سے ضروری ہوتے تھے اور اس لیے استبل کا نرمان بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ اب ہم اس استبل سے باہر نکل رہے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو مغل دور اور خلجی دور کے دو مقبرے دکھائیں گے۔ یہ مقبرہ مغل دور کا مقبرہ ہے۔ تقریباً 700-800 سال پرانا مقبرہ ہے۔ اسی کے پیچھے جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہیں پر ایک مسجد تھی، لیکن اب مسجد نہیں ہے۔ مسجد کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اس مقبرے کا دیدار کرائیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں مقبرہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن معلوم نہیں یہ مقبرہ کس کا ہے۔ دیواروں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے دونوں سائٹ۔ یہ مقبرہ لگتا ہے کہ کسی راجہ مہاراجہ کے دربار میں جو خاص لوگ ہوا کرتے تھے یہ انہی کا مقبرہ ہوگا۔ اندر سے میں آپ کو مقبرے کی دیدار کرا رہا ہوں۔ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت مقبرہ ہے۔ یہ مقبرہ کافی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکے تھے، مٹی میں دبی ہوئی تھی، لیکن کچھ وقت پہلے اس مقبرے کو ASI نے صحیح کیا ہے۔ اس سائڈ سے یہ مقبرہ اس طریقے کا دکھتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں اندر میں بھی دیواروں کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ اسی کے پیچھے ایک مسجد تھی، لیکن اب یہ مسجد نہیں ہے۔ پیچھے کا سائٹ دیکھ سکتے ہیں مقبرے کا۔ یہاں پر جو گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں نے کافی اس مقبرے کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، لیکن بھائی صاحب نے منع کر دیا کہ ہمیں بھی کچھ اس مقبرے کے بارے میں معلوم نہیں۔ یہ بغل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنواں ہے اور اس مقبرے کے بارے میں یہاں پر زیادہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ مغل دور کی مقبرے ہیں۔ یہ جو آپ کنواں دیکھ رہے ہیں اسی کنویں کا پانی جو بغل میں مسجد تھی نمازی لوگ استعمال کرتے تھے، اسی کنویں کا پانی۔ اس کنواں کو اب بند کر دیا گیا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ کافی پرانا یہ بھی کنواں ہے، تقریباً 600-700 سال پرانا کنواں ہے۔ یہ دوسرا مقبرہ ہے جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ اسی کا بورڈ ہے جو خلجی دور کا مقبرہ ہے۔
اس مقبرے کے بارے میں بھی کچھ زیادہ لکھا ہوا نہیں ہے. یہ قبر دیکھ سکتے ہیں، کنویں کے پاس یہ قبر ہے. یہاں پر آنے کے بعد ہم نے تحقیقات کی، لیکن کسی کو معلوم نہیں یہ دونوں مقبرے کس کے ہیں. یہ جو مقبرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلجی دور کا مقبرہ ہے. دیکھ سکتے ہیں دو قبر اندر ہے، اور دیواروں میں دیکھ سکتے ہیں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے. بہت ہی بہترین طریقے سے اس مقبرے کا نقش و نگار کیا گیا ہے. اس مقبرے کو دیکھ کر کے خلجی دور اور مغل دور کا یاد کو تازہ کرتا ہے. گنبد کے اوپر بھی قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے. یہ جو جینا دیکھ رہے ہیں یہ مقبرے کے اوپر جانے کا زینہ ہے. یہ پیچھے سائڈ کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقبرے کا. اس سائڈ بھی ایک زینہ ہے، دیکھ سکتے ہیں مقبرے کے اوپر جانے کا. دونوں سائڈ دو زینہ ہے مقبرے کے اوپر جانے کا. اب ہم مقبرے سے باہر نکل گئے ہیں. دیکھ سکتے ہیں دونوں سائڈ دو مقبرے ہیں، بیچ میں